بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ جماعت کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جماعت ششم ہے اور اردو زبان کا پیریڈ ہے۔ پچھلی ویڈیو میں جو سلسلہ ویڈیو کا پہلی ویڈیو تھی اس پہ ہم نے آپ کی درسی کتاب چمپا سے سبق مکمل باورچی خانہ جدید اور اس کے ساتھ ہی قواعد متشابہ باللحاظ الفاظ، مفرد اور مرکب جملے اور درخواست لکھنے کی مشق کی تھی، اور ہم نے یہاں پر دوران ویڈیوز کی بلند خوانی بھی کی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہمارے پاس جو اسباق ہیں اس میں تفہیم کتاب کا عالمی دن، اس کے ہم آج الفاظ اور معنی، سوال جواب اور اس میں جملے جو شامل ہیں ان پہ یہاں کام سر انجام دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی نثر نگاری مضمون نویسی میں ہم اس کے بھی الفاظ معنی اور مختصر طور پہ واحد جمع اس سے سبق سے منسلک اور کتب بینی کے فوائد تحریر کریں گے بورڈ پہ تھوڑے سے، تو لہٰذا آپ اپنے اپنے کتاب سے مطالعہ کریں گے اس وقت۔ اور تفہیم آغاز کریں گے ویڈیو کا۔ تفہیم کتاب کا عالمی دن۔ تفہیم کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا اور جاننا۔ اب کتاب کا عالمی دن سے اس میں انہوں نے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اور کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہم اس وقت جانیں گے جب ہم اس مختصر سی سبق کا مطالعہ کریں گے۔ تو لہٰذا آپ اپنی کتابوں کو کھول لیجئے صفحہ نمبر 107 پر، کتاب کا عالمی دن۔ میں بلند خوانی کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ اپنے اپنے گھروں میں بلند خوانی کی مشق کیجئے گا۔ کتاب کا عالمی دن، مقصد کتب کی اہمیت اجاگر کرنا اور چربہ سازی روکنا ہے۔ سب سے زیادہ چوری امریکہ کی تخلیقات کی ہوتی ہیں، جرمنی دوسرا اور برطانیہ تیسرا متاثرہ ملک ہے۔ یہ خبر کی طرح سے آپ کو انہوں نے ایک تدریس میں شامل کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کتاب کا عالمی دن ہم کس طرح سے مناتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے۔ لاہور، آج پوری دنیا میں کتاب کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ایک طرف عالمی سطح پر کتاب کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے تو دوسری جانب مختلف مصنفین کی تحریروں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات بھی اٹھانا ہے جن سے پائریسی، کاپی رائٹ قوانین کی خلاف ورزی جیسے عمل کو روکا جا سکے۔ تاہم نہ تو پائریسی پر قابو پایا سکا ہے اور نہ ہی اس سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ ہو سکا، جس کے باعث پائریسی کتابوں تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ مختلف آڈیو، ویڈیو اور سافٹ ویئر کی پائریسی بھی مختلف حکومتوں کے لیے مسئلہ بن چکی ہے۔ سب سے زیادہ چوری امریکہ کی تخلیقات کی ہوتی ہیں، جبکہ جرمنی دوسرا اور برطانیہ تیسرا متاثرہ ملک ہے۔ بک اینڈ کاپی رائٹ ڈے کے حوالے سے رپورٹنگ سیل نے مختلف ذرائع سے جو اعداد حاصل کیے ہیں اس کے مطابق عالمی سطح پر پائریسی کا سب سے زیادہ نشانہ امریکہ بن رہا ہے، جبکہ اس حوالے سے جرمنی دوسرا اور برطانیہ تیسرا متاثرہ ملک ہے۔ امریکی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق عالمی سطح پر پائریسی میں ملوث سب سے بڑا ملک یوکرائن ہے، جبکہ الجیریا دوسرے، ارجنٹائن تیسرے، چلی چوتھے اور چین پانچویں، بھارت چھٹے، انڈونیشیا ساتویں، پاکستان آٹھویں، روس نویں اور تھائی لینڈ 10ویں نمبر پر ہے۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ ملک میں حکومتوں کی عدم توجہ کی باعث نہ صرف بیرونی مصنفین کی کتابوں کی پائریسی کا عمل جاری ہے بلکہ
مختلف آڈیو ویڈیو پائریسی بھی عام ہونا شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان لائبریری ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں کاپی رائٹ ایکٹ 1962 سے لاگو ہے، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ اس کا آج تک اطلاق نہیں ہو سکا۔ اس کے باعث یہ قانون صرف تحریری حد تک محدود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جو بھی کتاب شائع ہو گئی اس کی 2 کاپیاں نیشنل لائبریری اسلام میں جمع ہونی چاہیے، لیکن اب تک اس پر صرف 10 سے 15% عمل ہو سکا ہے۔ اس ضمن میں اگر ایک طرف پبلشر کوتاہی اور نااہلی ہے تو دوسری طرف نیشنل لائبریری بھی اپنا کردار صحیح ادا نہیں کر رہی ہے، اور لوگوں میں اس حوالے سے آگاہی پیدا نہیں کی جا سکی ہے۔ یہ خبر کی طرح سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کتاب کا عالم دن اور کتابوں کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف آڈیو ویڈیو اور جو کمپیوٹر سے ریلیٹ آپ کے پاس مصنوعات ہیں اس میں بھی پائریسی یعنی اس کی نقل، اس کی کاپی جو ہے فوری طور پر مارکیٹ میں آ جاتی ہے، جس سے نہ صرف مصنفین بلکہ ان تمام ذرائع آپ کے پاس جو معلومات ہیں جن سے مثال سے کمپیوٹر سے معلومات حاصل کرتے ہیں، آڈیو ہے، ویڈیو ہے، اس طرح سے بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ پائریسی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے، جس میں مختلف ممالک کے یہاں پر آپ کو نام بھی بتائے گئے ہیں کہ سب سے زیادہ پائریسی کون کرتا ہے، سب کے نمبرنگ بھی یہاں پر آپ کو بتائی گئی ہے۔ ایک خبر کے حوالے سے انہوں نے ایک یہ سبق یہاں پر شائع کیا ہے۔ تو یعنی بتانا یہ ہے کہ چیزوں کی پائریسی یعنی نقل بنا لینا آج کے زمانے میں، آج کے دور میں بہت ہی آسان اور بہت زیادہ یہ چیز جو ہے وہ معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہے، جو کہ اچھی نہیں ہے۔ تو اس چیز سے جو ہے وہ ہمیں بچنا ہے اور پائریسی کو ہم نے جو پائریٹڈ چیزوں کو ہم نے استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو اس میں یہ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو بہت آسان سے تھا اور سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے کچھ کتاب میں ہی الفاظ معنی دیے گئے ہیں جو کہ آپ کو صفحہ نمبر 107 پہ نظر آئیں گے۔ الفاظ معنی آپ نے سب سے پہلے اپنی کاپی میں کتاب کا ٹائٹل کچھ بنانا ہے، تفہیم کتاب کا عالم دین، اس کے بعد آپ نے سبق میں موجود الفاظ معنی اپنی کاپی میں تحریر کریں گے۔ چربہ سازی یعنی نقل، پائریسی کسی بھی چیز کی ڈپلیکیٹ بنا لینا، وہ چربہ سازی نقل پائریسی میں آتا ہے۔ ازالہ یعنی تلافی یا درستی، ازالہ۔ کاپی رائٹ اصل اور حقیقی تخلیق کرنے والے کے حقوق، یعنی اگر میں نے کوئی چیز کوئی کتاب بنائی ہے تو وہ میرا حق ہے کہ اسے کس طرح سے بیچا جائے، تو یہ ہے کاپی رائٹ۔ لاگو اطلاق ہونا، یعنی کوئی بھی اگر قانون آپ کے پاس آیا ہے اسے آپ کسی ڈیٹ پہ لاگو کرتے ہیں تو اس پہ عمل درآمد کروانا جو ہے وہ لاگو ہونا کہلاتا ہے۔ یہ مختصر سے چند الفاظ معنی تھے جو کہ سبق میں موجود تھے اور جو آپ کے لیے نئے تھے۔ اس کے معنی ہم نے یہاں پر پڑھ کے جان لی کہ ان کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس سبق میں موجود ہم تقریباً 9 سوالوں میں سے کچھ کے یہاں پر مشق میں شامل کریں گے، جیسے کہ پہلا سوال اس میں دیا گیا ہے، کتاب کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے؟ کتاب کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے؟ تو کتاب جو ہے اس میں ہم نے سبق کے دوران ہمیں یہ جانا تھا کہ کتاب کا عالمی دن جو ہے وہ 12 اپریل کو کتاب کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ دن ہم کیوں مناتے ہیں؟ تو اس کا مقصد اگر ایک طرف تو عالمی سطح پر کتاب کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، ایک مقصد یہ ہے، اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ مختلف مصنفین کی تحریروں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ پائریسی کے عمل سے انہیں محفوظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ عمل سے ان کو روکنا ہے، ان کتابوں کی یا ان چیزوں کی پائریسی نقل جو ہے اس کی روک تھام کی جا سکے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 یہاں پہ شامل کریں گے سبق سے کہ پائریسی، سوال نمبر آپ کے پاس یہاں پر آئے گا، یہ سوال نمبر 7 کتاب کے حوالے سے سوال نمبر 7 ہے، جو آپ کو سولوشن دیا جائے گا اس میں ہم نے سوال نمبر 3 اس کو شو کیا ہے۔ تو سوال نمبر 7 ہے، ہمارے ملک میں کاپی رائٹ کب سے لاگو ہے؟ یعنی کاپی رائٹ کا جو ایک قانون ہے وہ ہمارے ملک پاکستان میں کب سے اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان لائبریری ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں کاپی رائٹ ایکٹ 1962 یعنی 1962 سے لاگو ہے، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ اس کا آج تک اطلاق نہیں ہو سکا، اس پہ ہم عمل درآمد نہیں کروا سکے۔ اس وجہ سے یہ قانون صرف تحریری حد تک محدود رہا ہے، یعنی کتابی طور پر اس کو بس لکھ دیا گیا ہے کہ یہ قانون ہمارے یہاں ملک میں ہے، اس کا اطلاق ابھی تک نہیں ہو سکا باقاعدہ۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جو بھی کتاب شائع ہوگی
اس کی 2 کاپیاں نیشنل لائبریری اسلام میں جمع ہونی چاہیے، لیکن اب تک اس پر صرف 10 سے 15% ہی عمل ہو سکا ہے۔ یہ تھا اس کے سبق سے ریلیٹ 3 اہم سوال جو ہم نے اس مشق میں شامل کیے۔ اس کے ساتھ ہی سبق کے آخر میں سوال نمبر 9 دیا گیا آپ کو کہ جملے بنائیے، چند الفاظ دیے گئے ہیں، اس کے آپ نے جملے بنانا ہے۔ امید ہے کہ آپ سولوشن سے ہی بنا سکتے ہیں اور کوشش کریں اپنے طرف سے بنانے کی، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے بھی کوئی بھی جملہ اچھا سا ان الفاظوں کو استعمال کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں۔ الفاظ آپ کے پاس یہ ہیں: چربہ سازی، جیسے کہ ہم نے جانا الفاظ معنوں میں موجود تھا، نقل، پائریسی، چربہ سازی، ٹھیک ہے، ازالہ، تلافی، درستی، جیسے ہم نے معنوں میں جانا تھا، لاگو، اطلاق ہونا، افسوسناک، مسئلہ، آگاہی۔ اگر ہم بنانا چاہیں تو اس سے میں نے بنائے ہیں چربہ سازی کہ آج کل چربہ سازی بہت عام ہے، جیسے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ معاشرے میں چربہ سازی جو ہے، پائریسی بہت زیادہ پھیل چکی ہے، تو ہم نے اس کو جملوں میں استعمال کر دیا۔ ازالہ، حکومت نے غریبوں کے دکھ کا ازالہ کر دیا، حکومت نے غریبوں کے دکھ کا ازالہ کر دیا، یعنی تلافی کر دی، کچھ ان کو سہولیات فراہم کر دی، اس طرح سے اس کو جملہ ہم نے بنایا ہے۔ لاگو، دور حاضر میں بیماریوں سے بچنے کے لیے بہت سے اصول لاگو ہیں، جیسے کہ آج کل یہ ایک وبائی مرض پھیلا ہوا ہے معاشرے میں، لہٰذا ہم نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اور پوری دنیا کی گورنمنٹس نے جو ہے اپنے اپنے ملکوں میں کچھ اصول اس بیماری کے تحت لاگو کیے ہیں، جیسے ماسک پہننا ہے، اسے آپ جانتے ہیں بہت زیادہ یہ چیزیں آج کل دوران گفتگو بیان کی جا رہی ہے، دکھایا جا رہا ہے آپ کو، اس طرح سے یہ لاگو جو ہے اطلاق، کسی بھی اصول کو اطلاق کرنا، لاگو کرنا۔ مسئلہ، کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ گندگی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے شہر میں کہ گندگی سر عام ہے، لہٰذا تو سب سے بڑا مسئلہ ہم نے مسئلے کے ورڈ کو استعمال کیا کہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ گندگی ہے۔ افسوسناک، میں نے کل ایک افسوسناک حادثہ دیکھا، آئے دن آپ کے معاشرے میں آس پاس کے علاقوں میں حادثات ہوتے رہتے ہیں روڈوں پر، تو آپ نے جملہ بنا دیا سمپل سا، میں نے ایک افسوسناک حادثہ دیکھا۔ آگاہی یعنی واقفیت حاصل کر لینا، علم جانا اس چیز کے بارے میں، اسے ہم کہتے ہیں آگاہی۔ ہر مسلمان کو دین سے آگاہی ہونی چاہیے۔ اس طرح سے مختصراً آسان جملے آپ خود بھی اپنی کاپی میں بنا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس سبق سے ریلیٹ جو ہمارا کام تھا تفہیم، یعنی ہم نے جانا، ہم نے سمجھا کہ کتاب کا عالمی دن کیا ہے، کب منایا جاتا ہے اور اس کے اصول کیا ہیں، اس میں کون کون سے آپ نے باتیں کی، وہ سب ہم نے اس سبق کی تدریس سے جانا۔ اس کے ساتھ ہم نے اس کے الفاظ معنی کیے، اور ساتھ ہی کوشچن آنسر کے بعد، سوال جواب کے بعد ہم نے اس کے جملے بنائے۔ یہاں اس کا ہمارا جو پہلا جو ہمارا آج کی ویڈیو کا پہلا سبق تھا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس اس تدریس میں شامل ہے نثر نگاری، یعنی جو نثر نگاری کیا ہے، جو نظم کی صورت میں نہ ہو وہ نثر نگاری کہلاتا ہے، ٹھیک۔ نثر نگاری میں مضمون نویسی کے مضمون جو ہے وہ آپ نے پہلے بھی ویڈیو میں ہم جو ہمارا سلسلہ ویڈیو کا پہلا سلسلہ تھا اس میں ہم نے جانا تھا کہ مضمون جو ہے وہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے اور اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ آج جو ہے یہاں پہ آپ کو نثر نگاری میں مضمون نویسی کتب بینی کے فوائد، یعنی آپ کو مضمون لکھنا ہے کتب بینی کے فوائد پر۔ اس کے ساتھ اس کا تھوڑا سا تحریر بھی آپ کو یہاں پہ دیا گیا ہے صفحہ نمبر 108 پر، اگر آپ دیکھنا چاہیں۔ صفحہ نمبر 108 پر وہ تمام چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ اس میں جیسے ہم نے آپ کو پہلے سلسلے میں بتایا تھا کہ مضمون کا جب ابتدا کی جاتی ہے تو اس میں 3 چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ پہلا حصہ ہوتا ہے تمہید، یعنی ابتدائی جملوں کی تجاویز، یعنی مثال کے طور پر آپ کسی کتاب پہ کسی چیز پہ مضمون لکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں مختصراً سے بیان کیا جاتا ہے۔ متن کیا ہے، یعنی جو سینٹر حصہ ہوتا ہے مضمون کا، جس میں آپ اس کے بارے میں اس کی خواص خصوصیات بیان کرتے ہیں، تو وہ ہم متن کے حصے میں لیتے ہیں۔ آخری جو اختتام ہوتا ہے مضمون کا وہ ہوتا ہے آپ کا آخری حصہ اختتام پہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اختتام جو ہے یعنی آپ اس میں اب اینڈنگ پوائنٹ لے کے آتے ہیں کہ آپ کو اس چیز میں کیا اچھا لگا، کیوں اچھا لگا، یہ سب بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو ہے ہمیں تھوڑا سا اس میں جو مختلف الفاظ دیے گئے ہیں اس کے الفاظ معنی میں بورڈ پہ لکھتی ہوں جو آپ دیکھیں گے اس سبق سے ریلیٹ، یعنی کتب بینی کے فوائد۔
یہ باقاعدہ طور پر سبق میں شامل نہیں ہیں، یعنی آپ کو ایک اسپیشلی جو ہے وہ نہیں دیے گئے کہ کالم بنا کر جنہوں نے الفاظ میں دیے ہیں، یہ جو سبق مشکل الفاظ ہیں میں اس سے یہاں پر بورڈ پر تحریر کر رہی ہوں۔ پہلا لفظ آپ کے پاس جو ہے وہ ہے جیسے کہ مشغلہ، تمہید، لطف، طب۔ صحیح؟ مشغلہ کے معنی ہوتے ہیں تفریح، تمہید کسی بات کا آغاز، لطف لذت مزہ، طب علاج معالجے کا علم۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 الفاظ جس میں مشغلہ، تفریح، تمہید کسی کتاب کا آغاز، لطف لذت مزہ، طب علاج معالج کا علم۔ ٹھیک ہے، یہ 4 الفاظ اس میں شامل تھے۔ اس کے بعد اسی چھوٹی سی مختصر تحریر سے میں نے الفاظ معنی کے بعد واحد جمع، جو آپ الفاظ معنی کے نیچے ہی اپنی کاپی میں تحریر کریں گے ٹائٹل پیج بنانے کے بعد، پہلے الفاظ معنی، اس کے بعد واحد جمع۔ واحد جمع، پہلا ہے کتاب، پہلا لفظ کتاب، فائدہ، حاصل، جملہ، جملہ کے بعد ہے آخری لفظ تجویز۔ کتاب کی جمع کتب، فائدہ فوائد، حاصل حصول، حاصل کی جمع حصول، جملہ یا تو جملے بنائیے یا جملوں، یہ دونوں جو الفاظ ہیں یہ جمع کو ظاہر کرتے ہیں۔ تجویز کی ہے جو جمع ہے تجاویز، تجاویز۔ کتاب، کتب، فائدہ، فوائد، حاصل کا حصول، جملہ، جملے یا جملوں، تجاویز تجویز کا جو ہے وہ جمع بنایا ہم نے تجاویز۔ تو یہ مختصر سے 5 الفاظ ہم نے ان کی واحد جمع یہاں پر تحریر کی۔ اب سوال جو ہے وہ آپ کے پاس سولوشن میں جو اسکول کی طرف سے مہیا کیا جائے گا، اس میں اس سبق سے موجود ریلیٹ جو ہے وہ 2 سوال شامل کیے گئے ہیں جو کہ آپ کو بک میں نہیں ملیں گے، آپ کو سولوشن سے کرنے ہیں۔ پہلا سوال میں پڑھ کے بتاتی ہوں آپ کو، کتب بینی کے فوائد لکھیے۔ کتب بینی کے فوائد لکھیے، یعنی کتابیں ہم کیوں مطالعہ کرتے ہیں کتابوں کا، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، فوائد آپ کو یہاں پر تحریر کرنے ہیں۔ ہم نے چند یہاں پر فوائد تحریر کیے ہیں۔ نمبر 1، کتاب کے مطالعہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، کتاب کے مطالعے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسرا، اندیکھی دنیاؤں کا سفر، یعنی بعض اوقات آپ ایک ایسی کتابیں پڑھتے ہیں جس میں ایک خیالیاتی دنیاؤں کا آپ کو سفر کرایا جاتا ہے، تو جو آپ نے دیکھی نہیں ہوتی، تو اندیکھی دنیاؤں کا سفر کتاب کے ذریعے ممکن ہے۔ نمبر 3، کتابیں طب کے علم سے کھانے پکانے کی ترکیبوں تک معلومات کے حصول کا ذریعہ ہیں، یعنی آج اگر یہ کمپیوٹر نہ ہوتا آج کے زمانے میں، تو سب سے بہترین جو معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ تھی وہ فقط و فقط کتاب تھی، تو کتابوں سے ہی لوگ معلومات حاصل کیا کرتے تھے۔ نمبر 4، کتاب سے بہترین کوئی ساتھی نہیں، یعنی اگر کوئی شخص اکیلا ہے تو وہ بہترین جو ساتھی اس کا دوست بنے گا وہ کیا ہے، وہ کتاب ہوگی۔ یہ چند مختصر سے اور بڑے عام سے فوائد تھے جو ہم نے یہاں پر آپ کے
تعلیمی سلسلے میں شامل کیے ہیں۔ اب ہے سوال نمبر 2، کتب بینی کے فوائد پر ایک مضمون تحریر کیجیے۔ کتب بینی کے فوائد پر ایک مضمون تحریر کیجیے۔ تو یہاں میں پڑھ کے بتاتی ہوں مضمون، ویسے تو آپ کو سولوشن سے ملے گا سارا، اور آپ نے امید یہ ہے کہ صحیح طریقے سے اچھی رائٹنگ کے ساتھ، تحریر کے ساتھ آپ نے اپنی کاپیوں میں اس کو تحریر کرنا ہے۔ تو اس میں جو ہم ہیڈنگ ڈالیں گے پہلے مضمون کتب بینی کے فوائد۔ تو آغاز کریں گے کہ کتاب زندگی کی بہترین ساتھی ہے، ہم کتابوں کے بغیر علم حاصل نہیں کر سکتے۔ علم ایسا خزانہ ہے جو کبھی چوری نہیں ہوتا۔ فالتو اوقات میں کتابیں ہماری بہترین ساتھی ہیں۔ کتب بینی سے ہم دنیا بھر کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کتابوں سے ہمیں ماضی کے حالات اور واقعات کا بھرپور اندازہ ہوتا ہے۔ اسی اور انہی کی بدولت ہم اپنے مستقبل کو روشن کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہاں سمجھاتے جنوس کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری دور حاضر میں ایسی کتابیں ہمارے موجود ہیں کہ جو ہمیں گزر جانے والے وقت میں جو حالات اور واقعات دنیا میں پیش آئے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں، تاکہ ان کے مطالعے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو مطالعہ کرنے سے فائدہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آنے والے اپنے مستقبل کو ان غلطیوں سے پاک کر سکتے ہیں جو ہم نے ماضی میں سر انجام دی ہوتی ہیں۔ تو اپنے ماضی کو دیکھتے ہوئے اپنے حال کو بہتر بنانے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کتابوں کا مطالعہ۔ جس طرح سے قرآن ایک مقدس کتاب ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں بہت سارے نبیوں کے واقعات موجود ہیں۔ وہ اس وجہ سے موجود ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ تمام انسان ان نبیوں کی زندگی کو دیکھیں، ان کے حالات کو دیکھیں اور اپنے لیے صحیح راہ کا تعین کر سکیں۔ لہٰذا کتاب ہی وہ واحد ذریعہ ہے، کیونکہ علم کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ وہ روشنی ہے جس کی جو ایک روشن خیالی ہے وہ ذہنوں کو اجاگر کرتی ہے، اور یہ علم جو ہے وہ کبھی ختم، اس کی روشنی نہیں ہوتی، اور علم کتاب سے ہی حاصل کر سکتے ہیں، اور بہترین ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے وہ کتاب ہے۔ تو یہ کتاب کے بارے میں مختصراً سا مضمون آپ کو یہاں پر بتایا گیا، جو کہ آپ کو مہیا کردہ سولوشن میں حل شدہ مواد میں بخوبی مل جائے گا۔ آپ اس کا مطالعہ کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی اس سبق سے متعلق چھوٹا سا آپ کو ہوم ورک دیتے ہیں، گھر کا کام۔ کتب بینی کے چند اور فوائد، یعنی جو ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتایا، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کچھ فوائد مزید مہیا ہوتے ہیں یا مطالعے سے ملتے ہیں تو آپ وہاں پر تحریر کر سکتے ہیں۔ چند اور فوائد اپنی کاپی میں تحریر کیجیے۔ جو فوائد میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا، اس کے علاوہ بھی کچھ فوائد ہوں گے جو آپ کے ذہن میں ہوں گے، لہٰذا آپ ان فوائد کو بھی اس سوال کے جواب میں باقی فوائد کے نیچے تحریر کر سکتے ہیں، تحریر کیجیے گا۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کی جو تدریس ہے وہ کارآمد ثابت ہوگی، اور آپ کو اس کا جو کانسیپٹ تھا آپ کو پاس کتب بینی فوائد وہ بھی بہت زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔